بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ایک اہم گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے ایک بیان دیا تھا، شکیلیوں سے 3 سوالات کیجئے۔ اس میں ایک سوال یہ بتایا تھا کہ بھئی شکیل اگر سچا مہدی ہے تو چونکہ حضرت مہدی وہ آخری خلیفہ ہوں گے، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان میں جاتا ہے اور لوگوں کی پریشانیاں پوچھتا ہے اور اس کا حل پیش کرتا ہے، لوگ اس سے باتیں کرتے ہیں، اپنے مسائل رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے، کسی جگہ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، پڑھا کہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، تو آپ گلی گلی جا کر لوگوں کے مسائل پڑھتے تھے، دیکھتے تھے اور اس کا حل پیش کرتے تھے، اور لوگ ان سے آ کر ملتے تھے، وہ کسی کونے میں کسی جگہ چھپ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ بات میں نے کہی تھی، تو چونکہ اس بات کا اثر اتنا ہوا کہ کئی لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، تو آسام سے شکیل بن حنیف کے ایک مرید کا فون آیا اور مجھ سے بحث کرنے لگا کہ بھئی شکیل کا یہ نام ہے۔ میں نے کہا بھئی مجھے نام سے کچھ لینا دینا نہیں کہ وہ نام کیا ہے اس کا، مجھے کارنامے بتاؤ، اس کا کارنامہ کیا ہے، اس نے کیا کارنامے کیے ہیں۔ حضرت مہدی نے جو 3 بڑے بڑے کارنامے جو احادیث میں آتے ہیں، ان میں سے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے اور وہ کیوں چھپا ہوا ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آتا۔ تو اب سنیے گا، اس مرید نے جو پوائنٹ بتایا، اس نے یہ کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے ہمارے خلیفہ، تو لوگ مخالفت کریں گے، لوگ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ کیسا مہدی ہے جو لوگوں کی مخالفت کے ڈر سے چھپ کر بیٹھ جائے، دشمن کے خوف سے چھپ کر بیٹھ جائے، تو یہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ مہدی تو مقابلہ کرتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے، تو یہ مہدی کیسے ہوا؟ تو وہ صاحب لاجواب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ کسی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ سچا ہے، میں بار بار ان کے مریدین سے بھی کہہ رہا ہوں، ان کے مریدین بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ان پر کیا اثر ہو گیا ہے، کس طرح کا جادو کر دیا ہے۔ اس لیے یہ تو شیعوں والا عقیدہ ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا 12واں امام، جس کو وہ حضرت امام مہدی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3ری صدی میں چھپ گئے دشمن کے خوف سے۔ ابھی آپ سمجھ رہے 15ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں سینچری چل رہی ہے، یعنی تقریباً 1200 سال ہو گئے ان کے امام مہدی چھپے ہوئے ہیں، اور جب دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا تب وہ باہر نکلیں گے۔ تو باہر نکل کے کریں گے کیا پھر؟ وہ ظاہر سی بات ہے، مہدی کی تو ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کریں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس لیے ان کے مریدین کے جو راز ہیں، اور وہ خود اپنی زبانوں سے اگل رہے ہیں اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ دشمن کے خوف سے جو ہے چھپے ہوئے ہیں، اور اس سے وہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ وہ مہدی نہیں ہے، ایک جھوٹا انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔